مرزا غلام احمد قادیانی کے بہت سارے کفریات ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا کفر عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے، جس کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے جتنے ماننے والے ہیں وہ کافر اور مرتد ٹھہرتے ہیں۔ اب یہ بات پیچھے رہ جاتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ وہابی تھا کہ سنی، غیر مقلد تھا یا کہ مقلد۔ جب اس نے عقیدہ ختم نبوت کا ہی انکار کر دیا تو اب چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہے، اپنے آپ کو حنفی کہے، اپنے آپ کو بریلوی کہے، جو مرضی کہتا پھرے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب مرزا جیلمی کیا کرتا ہے کہ مرزا جیلمی نے مرزا غلام احمد قادیانی کو حنفیوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی کہ تو یہ ہمارے ہی حنفی بھائی ہیں، تو قادیانی آج کی ڈیٹ میں حنفی ہیں، اور کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ حنفیوں کا حنفی بھائی ہے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی سنی حنفیوں کا حنفی بھائی ہے، جبکہ خود ہمیں الزام دے رہا ہے اور خود مرزائیوں کو قادیانیوں کا اپنا بھائی قرار دیتا ہے۔ بس کچھ قادیانی بھائی کچھ عرصہ پہلے آئے تھے، کئی اپنے بیانات میں اس نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس چند قادیانی بھائی آئے۔ قادیانی بھائی جب وہ ختم نبوت کے عقیدے کے منکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے منکر ہیں، تو ان کو بھائی کہنے کا کیا تک بنتا ہے؟ قادیانیوں کو وہی بندہ بھائی کہے گا جو پرلے درجے کا بے دین شخص ہوگا، اور یہ کام جو ہے وہ مرزا جیلمی کرتا ہے، اپنے بیانات میں قادیانیوں کو اپنا بھائی قرار دیتا ہے اور الزام ہمیں دیتا ہے کہ یہ سنی حنفیوں کا حنفی بھائی ہے۔ جبکہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد و نظریات کو دیکھا جائے، عقیدے کے اعتبار سے مرزا غلام احمد قادیانی وہ وہابی فکر سے تعلق رکھتا تھا۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مثلا وہابی فرقہ اس کو کہتے ہیں جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مانتا ہے اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد و نظریات کی تصدیق اور توثیق کرتا ہے۔ اس کے عقائد و نظریات کو ماننے والے ان کو وہابی کہا جاتا ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں مرزا جیلمی کو ایک طرف رکھیں اور مرزا غلام قادیانی کو دوسری طرف رکھیں، مرزا جیلمی نے باقاعدہ ایک پورا کلپ ریکارڈ کروایا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی مجدد، یعنی محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مرزا جیلمی نے مجدد مانا ہوا ہے، اور اس مسئلے میں مرزا غلام احمد قادیانی مرزا جیلمی کا بھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرزا قادیانی بھی محمد بن عبد الوہاب نجدی جو کہ فرقہ وہابیہ کے بانی تھے ان کو 12ویں صدی کا مجدد مانتا ہے۔ یہ کتاب ہے اصل مصفہ، قادیانی خدا بخش کی کتاب اصل مصفہ، جس کتاب کی مرزا غلام احمد قادیانی نے تصدیق کی ہوئی ہے، اور اس کتاب کو مرزا غلام احمد قادیانی نے باقاعدہ مکمل طور پہ سنا ہوا ہے۔ اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ 165 پر 12ویں صدی کے مجددین کا ذکر کیا، اور 12ویں صدی کے مجددین میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کو پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو 12ویں صدی کے مجددین میں شمار کیا۔ مرزا غلام قادیانی بھی محمد بن عبد الوہاب نجدی کو 12ویں صدی کا مجدد مانتا ہے، اور مرزا جیلمی بھی مجدد مانتا ہے۔ تو ابن عبد الوہاب نجدی کو مجدد ماننے میں مرزا جیلمی اور مرزا قادیانی دونوں آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں، دونوں آپس میں شریک ہیں، دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور پھر ہندوستان میں وہابی تحریک کے سرخیل اسماعیل دہلوی، جن کے بارے میں احسان الہی ظہیر نے بریلویت کتاب کے صفحہ 197 پہ لکھا ہے کہ وہابی تحریک کے سرخیل شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسماعیل دہلوی جو تقویۃ الایمان کتاب کے مصنف ہیں، یہ کتاب تقویۃ الایمان جو کہ المملکۃ العربیہ الریاست العامہ لشؤون المسجد الحرام والمسجد نبی، یہ مسجد حرام اور مسجد نبوی سے جو کتاب تقویۃ الایمان چھاپ کے پرنٹ کر کے شائع کی جاتی ہے، اس کتاب کے مصنف اسماعیل دہلوی، اور یہ کتاب دارالسلام سے یہی تقویۃ الایمان چھپی ہے، اور یہ المملکۃ العربیہ سعودیہ سلسلہ توعیۃ الحجاج جو حاجیوں کو فری تقسیم کی جاتی کتاب تقویۃ الایمان، یہ وہ نسخہ ہے، اور یہ دارالسلام کا نسخہ ہے۔ اس کتاب کے مصنف اسماعیل دہلوی کو اسی کتاب اصل مصفہ کی پہلی جلد صفحہ نمبر 165 پر 13ویں صدی کے مجددین میں شمار کیا گیا۔ تو محمد بن عبد الوہاب نجدی کو بھی
قادیانی مجدد مانتے ہیں، اسماعیل دہلوی کو بھی مجدد مانتے ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے قادیانی وہ وہابیوں کو پروموٹ کرتے ہیں، اور یہ جو اسماعیل دہلوی اور ابن عبدالوہاب نجدی قادیانی ان کو پورا مجدد تک تسلیم کرتے ہیں، مجدد مانتے ہیں۔ اور ابن عبدالوہاب نجدی کو مجدد ماننے میں مرزا جیلمی اور مرزا قادیانی دونوں آپس میں بائی ہیں۔ اس کے علاوہ اسماعیل دہلوی کو سیرت المہدی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 573 پر مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایم اے نے 573 پر لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اسماعیل دہلوی کو شہید کو